یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ انگلی کا ایک ایک پوروا گواہی دے گا کہ موبائل پر کہاں کہاں کلک ہوا ہے، ایک ایک پوروا بتائے گا کہ کس کس جگہ پر کلک ہوا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں دنیا میں، ہر ایک چیز یہ بتائیں گی۔ منہ جھوٹ بولنا چاہے گا، ان کو نکارنا چاہے گا، نکار نہیں سکے گا۔ یہ انگلیوں کے پوروے بتائیں گے کہ رات کے اندھیروں میں، تنہائیوں میں کہاں کہاں پر کلک ہوئے ہیں، کس کس جگہ پر کے اندر جو عمل ہم کرتے رہے اللہ پردے ڈالتا رہا۔ یہاں دنیا میں ہم چوریاں کرتے رہے، اللہ پردے ڈالتا رہا۔ یہاں دنیا میں مسلمان شرابیں پیتا رہا، اللہ پردے ڈالتا رہا۔ یہاں ہم زنا کرتے رہے، اللہ پردے ڈالتا رہا۔ یہاں دنیا کے اندر ہم سود کھاتے رہے، لوگوں پر ظلم کرتے رہے، لوگوں کی جائیداد ہڑپتے رہے، اللہ پردے ڈالتا رہا۔ لیکن رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الیوم تبلی السرائر، کہ آج میں پردے اٹھا دوں گا۔ جب مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ سارے کے سارے پردے اٹھا دے گا جو دنیا کے اندر ڈالے تھے۔ یہاں دنیا کے اندر انسان موبائل کا غلط استعمال کرتا رہا، اللہ پردے ڈالتا رہا۔ تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں غلط استعمال میں لگا رہا، اللہ پردے ڈالتا رہا، اس کے عیبوں کو چھپاتا رہا، اس کو ڈھیل دیتا رہا، یہاں تک کہ اسی گناہ پر اس کی موت آ گئی۔ آج انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ گنہگاروں کو بھی روزی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے گناہوں سے راضی ہے۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ میں تو میرا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے اور اللہ ہر قسم کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، پھر وہ گناہوں سے نہیں رکتا، گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری تدبیریں جو ہیں بڑی ہی مضبوط ہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر وہ بچتا نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرز پر، جس انداز پر بندہ زندگی گزارتا ہے اس کی اینڈنگ اسی پر ہوتی ہے۔ عام طور پر جس گناہ کے اندر پھنسا رہے گا، توبہ نہیں کرے گا یا کرے گا پھر توڑے گا، بار بار توبہ توڑے گا، تو عین ممکن ہے کہ اسی گناہ میں اس کی موت آئے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ دنیا میں تو پردے ڈالتا رہا ہر ایک گناہ پر، جو بھی ہم کالی کرتوت کرتے رہے، لیکن فرماتا ہے الیوم تبلی السرائر، کہ آج میں پردے اٹھا دوں گا۔ وہاں ماں باپ بھی موجود ہوں گے، وہاں استاذ بھی موجود ہوں گے جو بڑا نیک سمجھا کرتے تھے اپنے شاگرد کو، وہاں اولاد بھی موجود ہوگی جو اپنے والد صاحب کو بڑا نیک پاک باز سمجھا کرتی تھی۔ سب کے سامنے تمام کے تمام عیب کھل کر آ جائیں گے اور ساری انسانیت کے سامنے وہ رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، آج موقع ہے اس زندگی کے اندر کہ ہم توبہ کر لیں۔ اگر یہ زندگی ختم ہو گئی پھر اللہ سے وہ مہلت مانگے گا کہ اللہ مجھے چند دنوں کی مہلت دے دے، ایک دن کی مہلت دے دے، ایک ہفتے کی مہلت دے دے، میں جاؤں گا دنیا کے اندر، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا، میں تو سجدے میں پڑا رہوں گا۔ اللہ فرمائے گا جو مہلت دینی تھی دے دی میں نے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ پھر مہلت نہیں ملے گی، یہی زندگی ہے جو مہلت ملنی ہے مل جائے گی۔ سورہ یاسین ہی میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ اس دن میں میدان محشر جب قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں منہوں کے اوپر تالے لگا دوں گا۔ یہ منہ جس کے ذریعے سے دنیا میں ہم جھوٹ بول دیا کرتے تھے کہ والد صاحب پوچھتے تھے کہ بیٹا یہ گناہ کیا ہے، ہم کہتے تھے نہیں کیا۔ والد صاحب پوچھتے تھے کہ شراب تو نہیں پی، منع کر دیتے تھے کہ نہیں پی ہے۔ دنیا میں تو ہم جھوٹ بول دیا کرتے تھے اور اپنے گناہ پہ پردے ڈال دیتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ اس دن میں منہ کے اوپر تالے لگا دوں گا، یہ جھوٹ نہیں کہہ سکے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ کہاں کہاں غلط جگہوں پر اس کے ہاتھ اٹھے ہیں، کس کس پر اس نے ظلم کیا ہے، کیسے شرابوں کی بوتلیں چھوئی ہیں اس نے، اور کس طریقے سے ان ہاتھوں کے ذریعے سے اس نے جوا کھیلا ہے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ یہ انگلی کا ایک ایک پوروا گواہی دے گا کہ موبائل پر کہاں کہاں کلک ہوا ہے، ایک ایک پوروا بتائے گا کہ کس کس جگہ پر کلک ہوا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں دنیا میں، ہر ایک چیز یہ بتائیں گی۔ منہ جھوٹ بولنا چاہے گا، ان کو نکارنا چاہے گا، نکار نہیں سکے گا۔ یہ انگلیوں کے پوروے بتائیں گے کہ رات کے اندھیروں میں، تنہائیوں میں کہاں کہاں پر کلک ہوئے ہیں، کس کس جگہ پر کلک ہوئے ہیں۔ چھپا نہیں سکتے ہم اس کو۔ ہر وہ گناہ جو بندہ آج دنیا کے اندر کرتا ہے، ہر ایک گناہ آشکارا ہو جائے گا اس دن۔
ہر ایک گناہ معمولی سے معمولی گناہ بھی اللہ کے سامنے آ جائے گا۔ این المفر، کوئی بھاگنے کی جگہ ہوگی اس دن، نہ تو منہ جھوٹ بول سکے گا اور نہ ہی یہ انگلیاں جھوٹی گواہی دیں گی، سچی گواہی دیں گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا کرتوت کرتا تھا، کیسے یہ شراب کے اڈوں کی طرف چل کر گیا، کس طریقے سے یہ زنا کے اڈوں کی طرف چل کر گیا، کس طریقے سے یا اللہ میرے ذریعے سے یہ فلاں فلاں گناہوں کی جگہوں پر چل کر گیا ہے۔ یہ پیر گواہی دیں گے جو گناہ کی طرف اٹھ کر گئے ہوں گے، یہ قدم بتائیں گے، یہ آنکھیں بتائیں گی کہ کس طریقے سے مجھ سے بد نظری کی گئی اور غلط چیزیں دیکھی گئیں، یہ کان بتائیں گے کہ کس طرح اس سے میوزک سنا گیا، گانے سنے گئے اور غیبتیں سنی گئیں۔ ہر ایک چیز گواہی دے گی اللہ کے سامنے، اس دن انکار نہیں کر سکے گا بندہ۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس میں ہم توبہ کر کے اپنی زندگی کو ابھی بھی اچھا بنا سکتے ہیں۔ موت سے پہلے پہلے کا وقت ہے، اور موت کا اللہ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا، کوئی وقت نہیں بتایا کہ کب موت آئے گی۔ اس لیے اب جو حضرات گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں۔ ایک قطرہ بھی اگر آنسو کا گر گیا آنکھ سے، یا ایک قطرہ آنسو کا آ گیا آنکھ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔